حسین منی و انا من الحسین، کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ حسین رسول سے ہے، لیکن حسین سے رسول کیسے ہیں؟ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ آدم آئے اور انہوں نے قربانی دی، اور قربانی کیا دی کہ جنت کو صرف چھوڑا، اور وہ اس دنیا میں آئے اور تبلیغ کرتے رہے۔ اسی طرح سے نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ہر نبی نے تبلیغ کی، لیکن کوئی بھی دین کی تکمیل کی حد تک نہ پہنچا سکا۔ اور جب میرے رسول آئے تو رسول نے یہ کہا کہ اے میرے حسین، حسین منی و انا من الحسین، کہ یہ میرا جو کام ہے تو نے اختتام تک پہنچانا ہے۔ اور آپ لوگ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یزید نے تمام دین تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اس دین میں اتنی تبدیلیاں کر دی تھیں کہ جو سکھ، آپ جانتے ہیں گرو نانک کو، کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حسین حسین کرتے تھے۔ بے شک بے شک گرو نانک جو تھے وہ حسین حسین کرتے تھے، اور آپ آج بھی دیکھیں کہ سکھ جو ہیں زیادہ حسین کو مانتے ہیں۔ تو ان کا ایک جو گرو تھا، وہ گرو جو کہہ رہے تھے حسین کی تفصیل تعریف بیان کیے چلے جا رہے تھے، تو وہ جو ان کا مرید تھا وہ ان کے پاس آ کے بیٹھا اور کہنے لگا ہم آپ کے مرید ہیں، ہم آپ کو اپنا پیر اپنا گرو مانتے ہیں اور آپ حسین حسین کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سن ایک بات، تیرے گھر میں بہنیں ہیں، تیرے گھر میں بیٹیاں ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ میری بہنیں بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کر، جا کے شادی کر لے کسی ایک سے۔ اس نے کہا آپ اتنے بڑے ہمارے سردار ہیں گرو، اور آپ ایسے باتیں کرنے ہیں؟ اس طرح کر کے اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، میں کیسے شادی کر سکتا ہوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ نے اس نے کہا ہے ہمارے مذہب کا نہیں ہے، سکھ ہے، لیکن اس نے یہ بات کی کہ تو جانتا ہے کہ حسین نے یہی تو تفریق پیدا کی تھی کہ بیٹی اور بہن کی بڑی عزت ہے، ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اور یزید یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی حلال نہیں کوئی حرام نہیں، اس کا دین اس نے بدل دیا تھا، اس لیے میں حسین حسین کرتا ہوں کہ حسین اصل دین لانے والا ہے۔ زندہ باد حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ حسین وہ ہے کہ جو دین کی پناہ ہے، جو دین ہے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو تمام دین مٹ چکا تھا، یزید نے بادشاہت میں آ گیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں شراب پیتا تھا، جو دنیا کے گندے کام تھا وہ کرتا تھا، اور جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی کرتے تھے۔ تبھی تو مفتی تھے، عالم تھے، اور انہوں نے حسین کے قتل کا فتویٰ دے دیا، دین جانتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تیاری تھی، میرے حسین کو کوئی ایسے تو شہید نہیں کیا تھا۔ کتنی بے دردی سے درود پڑھے محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ مجالس حسین، اور آج تو وہ مجلس ہے جس میں میں کہتی ہوں کہ کوئی نہ بھی پڑھے تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، تو بہت توجہ کے ساتھ، میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لوں گی، بہت توجہ کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ میرے مولا حسین نے دین کو تکمیل دی، اس لیے من الحسین ہے، لیکن حسین کی تکمیل اگر زینب نہ ہوتی تو ہو نہیں سکتی۔ حدیث عشق آپ جانتے ہیں نا، اس شیر کو میرا خیال بہت سارے لوگ جاتے ہیں کہ کیا ہے حدیث عشق؟ دو باب است کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگری زینب، کہ ایک حسین نے لکھا ہے باب، یہ اپنے عشق حسین جو تھا، عشق خدا جو تھا وہ حسین نے کربلا میں پورا کر دیا، لیکن حسین کا جو مقصد تھا وہ تکمیل تک نہیں پہنچتا تھا اگر شام نہ ہوتی، اور شام نہیں ہو سکتی تھی اگر زینب نہ ہوتی۔ عظمت شریکت الحسین فاتحہ شام بی بی زینب
سلام اللہ علیہ دیا سلام خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کی جو بھی ذہنی جسمانی روحانی پریشانیاں ہوں دور ہوں، بہت سارا رزق ملے ہوئے، اولاد کو اولاد ملے، اس وقت کے صدقے میرے مولا پریشانیوں کو دور کرے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبانوں پہ لفظ نہیں آتے، مانگنے کا طریقہ ہی ہمیں نہیں آتا، ہم تو بڑے اس کے دربار کی مستقیم لوگ ہیں، عاجز بندے ہیں۔ اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ تو میرے مولا حسین کا جو دوسرا باپ ہے وہ شام ہے، اور کہتے ہیں نا کہ بی بی زینب چھوٹی سی ہیں اور بی بی فاطمہ اپنے پاس بٹھا کے کہتی ہیں زینب میری بیٹی، میں نے دنیا کی عورتوں کو سکھا دیا ہے کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور تمام میں نے امور سکھا دیے ہیں، لیکن میرا کوئی بھائی نہیں تھا، تو نے دنیا کی عورتوں کو یہ سکھانا ہے کہ بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اور پھر وہ میری بیوی کتنے پیار سے، کتنے محبت کے ساتھ ایک کرتا سیتی تھی نا، جب اور کرتا سیتی جاتی تھی زخمی پہلو پہ ہاتھ کبھی رکھتی تھی، کبھی آہ کہتی تھی، کبھی آہ کرتی تھی، اور زخمی ہاتھ سے آپ لکھتی چلی سیتی جاتی تھی کرتا، اور پھر ساتھ ساتھ بین بھی کرتی تھی، اور بین کیا کرتی تھی، ہائے حسین، او میرا غریب حسین، او میرا پیاسا حسین، او میرا مظلوم حسین۔ لیکن جب بی بی بار بار کہتی تھی نا میرا غریب حسین، تو بی بی زینب ایک دم کہتی تھی اماں یہ نہ کہہ، اماں غریب حسین نہ کہہ۔ آپ جانتے ہیں کسی بہن کا بھائی ریڑھی والا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی کہہ دے نا تیرا بھائی غریب ہے، بہن سے برداشت نہیں ہوتا، بہن کہتی میرا شہنشاہ بھائی، میرا رئیس بھائی۔ کوئی بہن اپنے بھائی کو غریب کہلانا پسند نہیں کرتی، اور وہ زینب وہ تو اتنی پیاری ہے، کہتے ہیں نا کہ میری بیوی نے تو یہ سکھایا، اور میرے مولا علی نے جب بیوی کی شادی ہوئی نا تو جناب عبداللہ کو بلا کے کہا عبداللہ بس میری 2 شرطیں ہیں۔ کہا آقا کیا شرطیں ہیں؟ کہ دیکھ جب کبھی بھی نا میرے حسین کو سفر کرنا پڑے نا تو زینب کو ساتھ بھیج دینا، اور دوسری ہے کہ میری زینب بھائی حسین کے بغیر رہتی نہیں، حسین کے بغیر زینب رہتی نہیں ہے، ایسا کرنا جب بھی روزانہ زینب اور حسین کو ملنے دینا۔ میرے مولا علی سے وعدہ کیا جناب عبداللہ نے، جناب زینب شادی ہوئی نا تو بنی ہاشم کا ایک اصول تھا کہ 3 دن تک بیٹیاں گھر نہیں آتی تھیں، 3 دن گزر گئے تو جناب فضہ ملنے کے لیے گئی، جب گئی نا تو جناب زینب بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ جناب فضہ نے پوچھا زینب کیا تکلیف ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو گلے لگ کے کہتے ہیں اماں فضہ آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا، مجھے حسین نہیں مل رہا، میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ زینب جب چلی ہے 28 رجب کو ہماری چلی نا جب زینب کی، تو آپ دیکھیں کتنی شیر دل زینب تھی۔ میں کہتی شیر دل جس بہن کے 18 بھائی ہوں وہ بہن بڑی بہادر ہوتی ہے، بڑی دلیر ہوتی ہے، کوئی ذرا سی آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، وہ کہتی میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں۔ وہ زینب جب چلی ہے ہماری تو کبھی عباس آ کے پردہ اٹھا کے کہتا آقا زادی ٹھیک ہے نا، کبھی حسین آ کے کہتے ہیں بہن گرمی تو نہیں لگ رہی۔ وہ زینب کربلا میں آئی نا تو کہتی ہیں جو شب عاشور تھی نا زینب بار بار بے ہوش ہو جاتی، مولا حسین بار بار آتے بہن زینب کیوں بے ہوش ہو گئی ہے، ہمت کر۔ تو بی بی نے ایک دفعہ بھائی حسین کے امامے کو دیکھا، حسین کے سوکھے لبوں کو دیکھا، اور لبوں کو دیکھ کے کہتی ہے کل یہ چہرہ میرے سامنے نہیں ہوگا، حسین تیرے بغیر زینب کیسے زندہ رہے گی؟ تو حسین نے کہا زینب تجھے برداشت کرنا ہے، اور وہی زینب تھی جس نے پھر اب یہ دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے، زینب بے ہوش نہیں ہوئی، وہ زینب جو یہ دیکھتی رہی کہ علی اکبر کے برچھی لگی بے ہوش نہیں ہوئی، اور وہی زینب یہ دیکھتی رہی
کہ ٹلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے بار بار ہاتھ جوڑتی تھی علی کی بیٹی اور جوڑ کے کہتی تھی اے عمر سعد تم کوئی مسلمان نہیں ہے، میرے بھائی کو پیاسا ذبح کر رہے ہو، ارے کوئی 2 گھونٹ پانی دے دے۔ وہ زینب التجا کرتی رہی ایک ایک سے، لیکن کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ اور وہ زینب جب آئی ہے نا بھائی کے لاشے پہ تو کس طریقے سے کہ بی بی گھوڑے سے اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس زمین پہ آتا ہے کہ میرے مولا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس رخسار پہ کہ جو کربلا کی زمین پہ لگا۔ میری بی بی روتی ہوئی گئی بھائی کے لاشے پہ اور کوہنیوں سے پتھر ہٹائے، تیر ہٹائے، نیزے ہٹائے اور گلے کو چوم کے کہا انت آخر حسین، تو میرا بھائی حسین ہے۔ وہ زینب جب پیار کر رہی تھی نا تو شمر تازیانے لے کے آ گیا۔ آپ جانتے ہیں نا اگر کسی کا اللہ نہ کرے بھائی مر جائے، ساری رات بہن جنازے پہ بیٹھی رہتی ہے، صبح کو جب جنازہ اٹھانے لگتے ہیں بہن دروازے تک دوڑتی جاتی ہے، جنازے کو نہیں چھوڑتی، تو لوگ بڑے پیار سے جنازے سے ہٹاتے ہیں۔ یہ زینب وہ بہن ہے کہ جسے شمر نے تازیانے سے ہٹایا، یہ بیٹی سکینہ وہ ہے کہ جسے شمر نے تازیانے سے ہٹایا اور کہا ہٹ جاؤ ورنہ اور ظلم کروں گا۔ اور وہ زینب جب کوفے آ گئی تو زینب نے کوئی بے ہوش نہیں ہوئی۔ میں کہتی ہوں زینب شام کے بازار میں آ گئی، زینب کھڑی ہے، پتھروں کی بارش ہے، گرم پانی کی بارش ہے، زینب ہمت دیتی آئی۔ جب آئی ہے نا باب سعد کے نزدیک تو آ کے کہتی ہوں ام فروہ میں جانتی ہوں تیرا قاسم مارا گیا، کسی ماں کا جوان لال چلا جائے اسے نہیں یہ صبر آتا، ام لیلا تیرا اکبر مارا گیا، میں زینب تیرے ساتھ ہوں۔ سارا وقت زینب کہتی رہی میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب سامنے دیکھا نا شام کا دربار دیکھا جہاں یہودی بیٹھے تھے، جہاں مجوسی بیٹھے تھے، جہاں نصرانی بیٹھے تھے، جہاں عیسائی بیٹھے تھے اور شراب کے جام چل رہے تھے، تو میری بیوی کھڑی تھی۔ زینب بیٹھ گئی اور کہتی ہے سید سجاد ذرا یزید کو پیغام پہنچا دے، ہمیں چادریں دے دے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چادریں دے دے، میرے ساتھ کبرا ہے، میرے ساتھ رباب ہے۔ تو اس وقت یزید نے پیغام پہنچایا علی کی بیٹی سے کہو ایسے ہی آئے۔ میری بیوی کہتی میں نہیں جاؤں گی دربار میں، اس حال میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس وقت میری بیوی نے جب یہ کہا نا تو شمر تازیانہ لے کے آ گیا، سید سجاد کو مارنے لگا۔ میری بیوی نے یہ دیکھا تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری کمر پہ تازیانوں کی جگہ نہیں ہے۔ تو میری بیوی جو جھک کے بیٹھ گئی تھی سید سجاد کے چہرے پہ نظر ڈال کے کہتی ہے اچھا سجاد تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، حسین سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر سجاد کہتے ہیں نا کہ باپ مر بھی جائے نا تو بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ میری بیوی رو کے کہتی سجاد 21 رمضان کو جب بابا دنیا سے جا رہے تھے تو بابا نے کہا تھا اے زینب جب شام کے دربار میں جانے لگے تو مجھے آواز دے لینا۔ میری بیوی نے نجف کی طرف رخ کر کے کہا اے کل کے مشکل کشا بابا آج زینب کی مدد کو آ جا۔ جب آپ نے یہ الفاظ کہے اور ادھر سے یزید نے کہا کہ بلاؤ زینب کو، اب زینب آئے، چمر نے آواز دے کے کہا کہ زینب دربار میں حاضر ہو۔ یہ آواز کا سننا تھا سید سجاد کا سر جھک گیا۔ میرے سید سجاد دربار میں داخل تو ہوئے، ہاں میں یہ کہتی ہوں دربار سے ہوتے ہوئے ارے زندان میں آئے۔ زندان میں وہ بچی کہ جس سے چلنا بھول گئی تھی، جو کبھی پنجوں کے بل چلتی تھی کبھی ایڑیوں کے بل چلتی تھی۔ مدینہ میں کسی نے پوچھا بی بی سکینہ چلنا کیوں بھول گئی تھی؟ تو میری بیوی نے رباب نے رو کے کہا جو دھوپ میں بیٹھی تھی کبھی ماں سے بیٹی مر جائے تو ماں سے دکھ سنو، ماں کیسے بیان کرتی ہے۔ بیوی نے رو کے کہا سکینہ پہ ظلم اتنے ہوئے
رہے تھے. ہائے سکینہ کے ہاتھ باندھ کے خود ظالم گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا. تپتی زمین ہوتی تھی, کانٹے ہوتے تھے, سکینہ کی کلائیوں کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے. وہ سکینہ زندان میں بابا بابا کرتے مر گئی. تمام شام میں ایک شور تھا, آل محمد کو آزاد کر دے, یزید تو نے بڑا ظلم کیا ہے. یزید نے میرے مولا سید سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تمہیں رہائی دی جاتی ہے. سید سجاد نے کہا میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جب تک اپنی پھوپھی سے اجازت نہ لوں. میں پھوپھی سے اجازت لے کے آتا ہوں. میری پھوپھی جب گئے نا تو بی بی زینب دوڑ کے سید سجاد کے گلے سے لپٹ گئی اور رو کے کہتی اب کوئی نیا ظلم تو نہیں کرے گا. کہا نہیں, رہائی کا حکم ہے. سید سجاد گئے, ظالم نے حداد کو بلایا, توق اتروایا. جب توق اتارا نا تو گردن میں اتنے گہرے زخم تھے کہ حداد رونے لگا اور کہا یزید اس کی گردن سے خون جاری ہے. اور پھر جب بیڑیاں اتارنے لگا تو تب کہتا ہے کہ اب تو گوشت کٹ کے ہڈی تک بیڑیاں پہنچ گئی ہے. اے یزید اتنا ظلم تو نے کیا ہے. جب میرے مولا کو آزاد کرنے لگے تو میری بیوی زینب نے کہا اس سے کہہ کہ یہ ہمیں ایک گھر دے دے, میں اپنے حسین کا ماتم کر لوں. جب ہم حسین کی لاش پہ ماتم کر رہے تھے اس نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے تھے, ہم نے حسین کا ماتم کرنا چاہتی ہوں, مجھے سر دے دے. تو یزید کہتا ہے اے سید سجاد میں تجھے 4 سر نہیں دوں گا, 4 سر تجھے نہیں دوں گا. میرے مولا سجاد نے پوچھا تو کیوں نہیں دے گا؟ اس نے کہا ان کی حالت صحیح نہیں ہے. تو کہا کیوں, کیا ہو گیا ان کی حالت کو؟ کہتا ہے پہلا سر قاسم کا ہے کیونکہ سب ذبح ہوئے چھریوں سے, کوئی ذبح ہوا خنجر سے, لیکن قاسم ذبح ہوا گھوڑے کی ٹاپوں سے. قاسم کی گردن میں گھوڑے دوڑتے تھے, بار بار آواز دیتا تھا اماں میں مر گیا. قاسم کی گردن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئی ہے. سمو نے اس کے سر کو خراب کر دیا. پھر کہتا ہے دوسرا سر کس کا ہے؟ کہا دوسرا سر علی اصغر کا ہے کہ جو حسین کے ساتھ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا. کہا تیسرا سر کس کا ہے؟ کہا تیسرا سر غازی عباس کا ہے, حسین کے علمدار کا ہے, کیونکہ غازی عباس کا سر ایک گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا تھا. گھوڑے کی عادت ہوتی ہے بار بار اپنے سر کو, اپنے چہرے کو زمین سے ٹکراتا ہے. عباس کا سر زمین سے ٹکراتا تھا. ہاں اچھا, آ گئی میری بیوی, اس گھر میں آ گئی جہاں حسرت تھی. شام کی عورتوں کو بلایا. جب شام کی عورتیں آ گئی نا مجمع لے کے, تو میری بیوی نے ایک دفعہ ان کی طرف نظر ڈالی, نظر ڈال کے کہا شام کی عورتوں تمہارے پاس پتھر ختم تو نہیں ہو گئے؟ میں زینب حاضر ہوں, مجھے اور پتھر مار لو, لیکن میں تم سے یہ کہوں گی میرا بھائی نمازی تھا, میرا بھائی نمازی تھا, میرا بھائی باغی نہیں تھا. میری بیوی نے پھر کیا کیا کہ مسند بچھائی, جناب سید سجاد کو بٹھایا اور کہا جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس کو امامہ پہنایا جاتا ہے. میری بیوی نے وہ امامہ لیا جو حسین کا تھا, بڑا بیٹا ہے. امامے کو دیکھ کے بیوی تڑپ گئی. ارے اس امامے کو کتنی جگہ سے ضربوں میں لگی ہوئی تھی تلواروں کی, کٹا ہوا امامہ تھا. نزدیک لا کے سید سجاد کے پاس آئے, کہا سجاد یہی امامے کے ٹکڑے بچے ہیں, یہ اپنے سر پہ رکھ لے, تو میرا امام ہے. او سید سجاد تیار ہوئے, بولی اماں اب ہمیں سفر کرنا ہے,
میں کہا پہلے زندان جاؤں گی، کہتے میرے سب سے پہلے میری بیوی زینب گئی، زندان میں چھوٹی سی قبر ہے، جا کے کہا سکینہ سکینہ ہم جا رہے ہیں میری بچی، تجھے بڑی حسرت تھی چھپی ہم وطن کب جائیں گے، اب ہم وطن جا رہے ہیں سکینہ اٹھ میری سکینہ۔ کہتے ایک آواز آئی سکینہ کی، وہ زینب جو آج تک بے ہوش نہیں ہوئی تھی، زینب بے ہوش ہو گئی، جب بے ہوش ہوئی فضا دوڑ کے گئی، سید سجاد تیری پھوپھی بے ہوش ہو گئی ہے۔ سید سجاد نزدیک آئے، آگے کہتے ہو میری بہادر پھوپھی کیوں بے ہوش ہو گئی؟ ہوش میں لائے پھوپھی کیا ہوا تھا؟ کہا سجاد جب میں نے سکینہ سے کہا سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں، سکینہ اٹھ چل، تو قبر سکینہ سے آواز آئی پھوپھی اماں مجھے اتنا بتا دے میرے بھائی سجاد کی زنجیریں اتر گئی؟ آج بھی سکینہ کو سجاد پیارا ہے، آج بھی اس مجلس میں سکینہ آئی ہوگی اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے، آج بھی زینب آئی ہوگی نا پرسہ لینے، کوئی بہن اپنے بھائی کا پرسہ نہ لے۔ کہتے ہیں قافلہ روانہ ہونے لگا، سب بیویاں بیٹھ گئیں، لیکن جناب فضا نے کہا رباب نظر نہیں آتی، جب دیکھا تو رباب قبر سکینہ پہ بیٹھی ہیں، کہا رباب چلو، تو میری بیوی رباب کے نزدیک جب سید سجاد آئے تو بیوی نے ایک جملہ کہا سجاد تو وقت کا امام ہے، لیکن مجھے ایک بات بتا، میں نے کبھی تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، بس اتنا سوال کرتی ہوں میری سکینہ کے زخم سے میں کبھی نہیں کہا، لیکن میری سکینہ اندھیرے سے ڈرتی ہے، یہاں اندھیرا ہوگا، یہاں تنہائی ہوگی، میری سکینہ اکیلی رہ جائے گی، سجاد مجھے سکینہ کے پاس رہنے دے۔ میرے مولا نے کہا چل میری ماں ہم نے جانا ہے کربلا۔ ہاں کربلا پہنچے، آپ جانتے ہیں ہر ایک کا چیلم ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، ہر امام کا چیلم نہیں ہوتا، صرف حسین کا چیلم ہر سال ہوتا ہے، اس لیے چیلم ہوتا ہے کہ جنہوں نے چیلم کرنا تھا انہیں چیلم کرنے نہیں دیا۔ آج زینب کا قافلہ کربلا میں داخل ہو رہا ہے، آج زینب کالی اماری میں بیٹھی ہے، آج زینب آ رہی ہے بھائی سے ملنے، اور جب کوئی کسی سے ملنے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے۔ آج مجھے بتاؤ زینب کیا تحفہ لے کر آئی ہے؟ زینب بی بی جب آئی ہے نا تو کہتے ہیں جابر تھے، اور جابر نے ایک دم آواز دے کے کہا من انتا، تم کون ہو؟ میرے مولا سجاد اپنے اونٹ سے نیچے اتر کے آئے اور آ کے کہتے ہیں انتا غریب الوطن، میں غریب الوطن ہوں، میں سجاد ابن علی ہوں۔ جابر نزدیک آئے، گلے لگانے لگے، ایک دم کہا نہیں چچا، جب ہاتھ ملانے لگے کہا نہیں چچا۔ جناب جابر پریشان ہو کے کہتے آپ آل محمد ہیں، آپ سب کو گلے لگاتے ہیں، آپ سب سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ جب میرے مولا سجاد نے گلے سے شال عزا ہٹائی کہا یہ زخم دیکھ، میرے گلے کے زخم دیکھ۔ پھر میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے آستین ہٹا کے کہا یہ دیکھ ہتھکڑیوں کے زخم ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ اور پھر میرے مولا نے کہا جابر تم دور چلے جاؤ، اس لیے کہ میرے ساتھ ماں بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، جابر تم دور چلے جاؤ۔ میں کہتی مولا سجاد میں صدقے تیری آنکھوں کے، جن آنکھوں سے تو نے بازار میں پھوپھی کا ننگا سر دیکھا، میں صدقے ان آنکھوں کے جنہوں نے دربار میں پھوپھی کا ننگا سر دیکھا۔ وہ سجاد کہہ رہے دور چلے جاؤ، صحابی رسول بھی ہے، صحابی بابا بھی ہے، لیکن دور بھیج دیا۔ اب زینب جب آئی ہے نا کس حال میں آئی ہے آپ جانتے ہیں، بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بہنوں کو پھوپھیوں کو بھتیجے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرا تھا، اور کونیوں کے بل چلتی ہوئی زینب اور پہنچی حسین کی قبر پہ۔ حسین کی قبر پہ پہنچ کے کہا حسین بھیا اٹھ حسین، میں جب آتی تھی تو کھڑا ہو جاتا تھا، میرا استقبال کرتا تھا،
میرا ماتھا چومتا تھا. خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. بھائی پوچھے نہ پوچھے, بہن دعا کرتی رہتی ہے تیرا بھائی سلامت رہے. زینب نے قبر کو ایسے لگا لیا جیسے بھائی کو سینے سے لگاتی تھی. اٹھ حسین. ہاں حسین, مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ تو نے مجھے سکینہ دی تھی. آج میں سکینہ کو چھوڑ کے آئی ہوں. ہر بیوی اپنے اپنے صاحب کے ساتھ اپنے اپنے, کوئی میں لیلا ہے علی اکبر کی لاش پہ ماتم کر رہی ہے, لیکن کربلا میں 2 بیویاں ہیں جو تڑپ رہی ہیں, بار بار سجاد کی طرف دیکھتی ہیں. جناب قاسم کی ماں ہے اور تڑپ کے کہتی ہے ہر بیوی ہر لاش پہ رو رہی ہے. سجاد مجھے بتا میں کہاں روؤں, کہاں ہے میرا قاسم. اور پھر ایک بیوی اور ہے جس کا 6 ماہ کا بچہ ہے, بار بار کربلا کی لاش پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتی ہے قاسم کی ماں تو رو رہی ہے, مجھے بتا اصغر میں تجھے کہاں ڈھونڈوں. میرے مولا سید سجاد نے جناب حسین کی لاش کو جب اٹھایا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا اما رباب یہ تیرا علی اصغر ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ ہماری سزاداری کو قبول کر لینا. اے میرے مولا ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لینا. اے میری بیوی فاطمہ ہماری سزاداری کو قبول کر لینا. یا جناب زینب و کلثوم و رقیہ, یا جناب سکینہ, یا جناب رباب, ام فروا, ام لیلا, ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا. اے میری بیوی ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں, وہ اثر نہیں ہے کہ ہم آپ کو پرسہ دے سکیں, لیکن آپ کو حسین غریب کا پرسہ, اس حسین کا پرسہ کہ جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے, جس کے لیے میرے امام زمانہ کہتے ہیں میرے لاکھوں سلام ہو اس حسین پر کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف ہو گئی تھی. اس حسین کا پرسہ قبول کرے. اے میری بی بی ام لیلا, اے میری بی بی زینب, آپ کو جوان علی اکبر کا پرسہ کہ جس کے سینے کی برچھی دیکھ کے حسین کی داڑھی سفید ہو گئی. اے میرے مولا علی اصغر کا پرسہ کہ جو میرے مولا حسین نے جس کی لاش اتنی بھاری تھی کہ حسین 7 دفعہ خیمے کی طرف جاتا تھا اور آتا تھا, اس علی اصغر کا پرسہ قبول کرے. 72 شہیدان کربلا کا پرسہ قبول کرے. اس غازی عباس کا پرسہ. میرے مولا ہر قاسم علی کو صحت دینا. میرے مولا اپنی ماں کے پاس سب خیریت دے آئے. اے میرے مولا تجھے مولا عباس کا میرے بی بی فاطمہ پرسہ قبول کریں اپنے لال کا, اور ان کے صدقے میں اے میرے مولا جو مومنات یہاں پر آئی ہیں ان کے ہر دلی حاجت کو پر لانا. اے میرے مولا بانی مجلس کی پریشانیوں کو دور کر دینا, ان کے شوہر کو سلامت رکھنا, ان کے بچوں کو سلامت رکھنا, ان کی جو دلی حاجات ہیں بر لانا. اے میری بیوی یہاں پر جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے. تو معجز نما ہے, معجزہ دکھانے والی ہے. اے میری بیوی ہر گھر میں اتفاق و محبت رکھنا. اے میرے مولا جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اتنا رزق عطا کر کہ سخاوت حسن کے لنگر چلائیں, ایسے کہ جیسے میرے مولا حسن کے لنگر چلتے تھے. اے میری بیوی میں نرجس کے لیے دعا کر دے, مولا جلدی اس کا نیک بھر میں گھر ملے. اے میری بیوی میری امی کے لیے اور میرے ابو کی صحت و سلامتی کے لیے. الہی آمین. اے میری مولا اس کی امی اور ابو کی صحت و سلامتی کے لیے آپ دعائیں اس کی قبول کر لینا. اور اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر, جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے. اے میرے مولا جس کی جو بیمار ہیں, ایسے بیمار ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا, انہیں صحت و تندرستی عطا کر. اے میرے مولا میرے علم میں اضافہ اور زبان میں تاثیر عطا کر. اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. اے میرے مولا جو یہاں پر اپنی حاجتیں اور دعائیں لے کے آئے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول کر لینا. جو مومنات یہاں پر آئی ہیں ان کی جو دلی حاجتیں بھر لانا. اے میرے مولا روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا, پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا. اے میرے مولا قبر میں پنجتن پاک ہمارے پاس آئیں. میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے, اور روز محشر جب کہ گرمی شدت کی ہو
اے میرے مولا سخت یہ کوثر اپنے ہاتھ سے ہمیں جامع الہی کوثر آمین، پلائے، الہی آمین۔ ہماری اس عزاداری کو قبول کر لے۔ الہی آمین۔ اے میرے مولا اگلے سال زندہ رہے تو پھر حاضر ہوں گے۔ اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے جو گناہ کبیرہ صغیرہ ہے اس وقت کے صدقے میں معاف کر الہی دینا۔ آمین۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو بھی مومن اور مومنات ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو الہی معاف کر دے۔ آمین۔ اے میرے مولا ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے آمین۔ اور ہماری اس عزاداری کو قبول کر لے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین۔ یا حسین